حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ دو کلمات رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور زبان میں بہت ہلکی ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے میزان والے دن اگر ہلکا سا بھی انسان پڑھ لے تو یہ ان کا ثواب کا پلڑا بھاری کر دیں گی، گو انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان مقدس کلمات کو پڑھنے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالی کی رحمت بن کر سایہ بن جاتی ہیں۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر فرمایا، ابو مسعود، اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر تھر تھرا اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ آج تو ہمارے اپنے ہی ہمارے نشیمن پر بجلیاں گرا رہے ہیں، تن و تشنیع کی تلوار و تیر برسا رہے ہیں، حسد و بغض کے آلاؤ بھڑکا رہے ہیں۔ الغرض ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دیوان شمع رسالت کے پروانے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی عظمت کی خاطر ایک ہو جائیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، باہمی اختلافات اور منافقات و تنازعات کو بھول جائیں، بدگمانی، تجسس، چغلی، غیبت اور قطع تعلقی سے باز آ جائیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں یا ان کی بیٹیوں یا بیٹوں کو قید و زن کی تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ خدائی دعویٰ نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے حد عظیم ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پالا اور اس سے مروا دیا، اور تم جہنم کی آگ کو اپنے لیے بھڑکا رہے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، آقا، مجھ پر 4 بری خصلتیں ہیں: بدکار ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ ان میں سے جس کو فرمائیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ دو جہان کے والی، نور اکرم، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے عہد لیا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے وعدہ کر لیا، جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال آیا کہ اگر صبح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رات آپ نے شراب تو نہیں پی اور بدکاری تو نہیں کی، سچ بولوں گا تو سزا ملے گی، جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو چوری کا ارادہ کیا، پھر اسی خیال سے کہ صبح دربار نبوی میں پوچھ گچھ ہوگی، اس ڈر سے چوری بھی چھوٹ گئی۔ صبح ہوئی تو دوڑ کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو آپ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا اسی وجہ سے جھوٹ سے 4 بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کا سر آغاز اور پایا اور رفعت کیا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا سر آغاز اسلام اور اس کا پایا نماز اور بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، ان سب کا قوام نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو اپنے تک روکے رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے کھوئے، کیا لوگوں کو آگ میں سامنا کے بل ان کے حاصلات کے سوا کوئی اور چیز گرائے گی؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، انسان جب تک اپنی زبان کو بند نہ کر سکے وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بعثت نبوی سے تعلیم سے قبل ملک یمن تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ جب میں ملک یمن پہنچا تو وہاں ایک عالم دین جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں حرم کا ہی رہنے والا ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، کیا تمہارا تعلق بنو تیم سے ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرا تعلق بنو تیم سے ہے اور میں تیمی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر اس نے میرا نام دریافت کیا تو میں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہی ہے۔ وہ عالم بولا کہ اب صرف ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ عالم بولا تم اپنا پیٹ کھول دو۔ میں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور تم مجھ سے ایسا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ عالم بولا کہ مجھے علم صحیح صادق سے پتہ چلا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حرم میں مبعوث ہوں گے۔ ان کے کام میں ان کے معاون ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر ہوں گے، اور اس جوان کا حلیہ اور ادھیڑ عمر کا حلیہ یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اس کا جسم لاغر ہوگا اور اس کے پیٹ پر ایک تل ہوگا اور ران پر بھی ایک نشانی ہوگی۔ تم اپنا پیٹ مجھے دکھاؤ کہ باقی تمام نشانیاں تم میں پوری ہوتی ہیں، اور میں یہ نشانی بھی تم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنا پیٹ کھول دیا اور میری ناف کے اوپر ایک سیاہ تل موجود تھا۔ وہ عالم کہنے لگا رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم راہ ہدایت سے دور نہ ہونا، اور اللہ تعالی جل شانہ تمہیں جو مال دے وہ تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا۔ پھر جب میں سفر سے واپس لوٹنے لگا تو اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے مجھے چند اشعار سنائے اور کہا کہ یہ تم اپنے نبی سے بیان کو سنا دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر جب میں سفر تجارت سے واپس لوٹا تو قریش کا ایک وفد مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، اور انہوں نے مجھے میرے کامیاب سفر پر مبارکباد دی اور کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور اسے سمجھاؤ اور تمام معاملات کو درست کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کے گھر چلا گیا، اور آپ سے وہ اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ سے ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو ایک اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح سنا ہے، اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دوں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور اللہ رب العزت کا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو کہا آپ سے کلام کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جس سے تم نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یمن میں بے شمار عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جس فلاں اشعار سنائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سے عوام کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے جو مجھ سے قبل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لاتا رہا۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کا جھوٹ نہیں بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہی اس اعلیٰ منصب کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایماندار ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمانہ جہلیت میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہا تھا کہ اس درخت کی شاخ نیچے جھکی اور میرے سر کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تم اس کی تصدیق کرو گے اور تم سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہ ہوگا۔ میں نے پوچھا اس نبی کا نام کیا ہے؟ اس درخت کی ٹہنی نے کہا ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ میں نے کہا وہ میرے دوست ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت سے عہد لیا جب وہ مبعوث ہوں تو تم مجھے اس کی خبر دینا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت نزدیک آیا تو اس درخت نے مجھے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم تیار رہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت نزدیک آن پہنچا ہے، اور رب موسیٰ علیہ السلام کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں ہوں گے۔ پھر صبح کے وقت جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تمہیں ایک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور آپ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور پڑھنے میں زیادہ ہلکی ہیں، اور میزان والے دن ان کا وزن تمہارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گا اور تمہاری آل اولاد کے لیے بہت نفع بخش ہیں۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس شخص نے 100 دفعہ اس مبارک کلمات کو ایک دن میں پڑھ لیا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب، گریہ وزاری، انکساری، عاجزی سے ہاتھ باندھ کر دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حفظ و امان اور اپنے سائے میں رکھے اور شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔